اچھا وہ کون سے امور ہے مفتی صاحب کہ روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا روزہ دار کو کہ میرا تو روزہ ٹوٹ گیا ہے؟ وہ کون سے امور میں چاہتا ہوں چونکہ ظاہر ہے رہنمائی ہو جائے، آج یکم رمضان ہے تو آج ہی سے لوگ احتیاط بھی کر لیں گے اور اس بات کے حوالے اس کا ایک لفظ میں جواب دوں گا جو بڑا مطلب یہ کہ اجمالی اور مستند جواب ہے، جہالت۔ ہمارے ہاں جہالت اتنی زیادہ ہے جس کی بنا پہ روزہ چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اذان کے بیچ میں کھانا پینا، اچھا، اور اتنے استقامت پذیر اور جرأت مند مسلمان ہے کہ اگر آپ سمجھائیں کہ بھئی اذان فجر تو فجر کے وقت میں ہی دی جائے گی، اس سے پہلے نہیں، اور فجر کا وقت تو سحری بند ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے، تو گویا کہ آپ نے فجر کے وقت میں کھایا پیا تو سحری بند ہونے کے بعد کھایا، آپ کو روزہ نہیں ہوگا۔ بڑوں کو دیکھا کرتے ہوئے لاؤ دودھ کا گلاس، وہ پی لیا صاحب، انہوں نے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اتنے میسج آتے ہیں صاحب گھر والوں کو سمجھا کے تھک گئے، یہ جہالت ہے۔ اسی طریقے سے سائرن پہ روزہ کھولنا اور اذانوں پہ، بعض اوقات مؤذن صاحب جو ہیں وہ پہلے سائرن بجا دیتے ہیں، وہ پتہ نہیں اس کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے، وہ بٹن دبایا پہنچ گیا حجرے میں، تو وہ گڑبڑیں۔ تو یہ بھی ایک ہے کہ اس سے اذان سے روزہ کھولنے بند کرنے کا تعلق نہیں ہے، سائرن سے نہیں ہے، وقت سے ہے۔ آپ وقت دیکھیں اس کے بعد کریں۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے کہا میں منہ میں پان رکھ لیتا ہوں، پی کے اندر نہیں جانے دیتا، وہ باہر پھینکتا رہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چاہے منہ میں رکھے، یہ اس کے ذرات غیر محسوس طریقے سے حلق میں اتر جاتے ہیں، روزہ ٹوٹے گا۔ اسی طرح آئی ڈراپس وغیرہ جو ہیں، یہ بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں، کیونکہ پرانے فقہائے کرام نے اپنی کتب میں یہی لکھا کہ کان میں دوا ڈالیں گے روزہ چلا جائے گا، آنکھ میں ڈالیں گے نہیں جائے گا۔ کیونکہ اس وقت میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، تو انہوں نے ان مسائل کی بنیاد ظن غالب پر رکھی کہ شاید آنکھ میں اور حلق میں پیسے ضرورت نہیں ہے، کان میں ہے، تو انہوں نے کہا کان میں دوا سے چلا جائے گا۔ اب جب مسئلے کی تحقیق ہو گئی اور یہ مسائل موقوف ہی طب پر تھے، میڈیکل پر تھے، تو مسئلہ بدلا۔ اگر وہ فقہا بھی آج ہوتے تو یہی فرماتے کہ آئی ڈراپ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کان میں دوا ڈالیں گے، جب تک کان کا پردہ سلامت ہے نہیں ٹوٹے گا۔ اب اس میں بعض اوقات آئی ڈراپ ڈال رہے ہیں، اور اس طرح انہیل کرنا، تو اس میں لکوڈ چونکہ دوا ہوتی ہے۔ ایک مجھے بھائی نے کویسچن کیا کہ وہ ان کو نیند نہیں آتی اور آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، تو اس میں ایک وہ آلہ لگاتے ہیں جس سے آکسیجن جاتی آتی رہتی ہے، تو پھر آرام سے نیند آ جاتی ہے۔ تو اب اس میں اگر لکوڈ دوا ہوگی تو روزہ ٹوٹے گا، حالت روزہ میں اگر کیا، اور لکوڈ نہیں ہے تو پھر نہیں ٹوٹے گا، ہوا تو ویسے آتی جاتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم بھائی بہنوں سے گزارش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کر اپنے دین کو بھی اہمیت دے کر اس کے مسائل سیکھ لیں، غلط فہمی سے بھی بچیں گے، ورنہ وہی بات جو میں اکثر کہتا ہوں، پپو پان والا ہے ٹیٹا دودھ والا، ہم وہ اپنے مسائل کا حل ان سے معلوم کرتے ہیں۔ جیسے وہ ایک صاحب نے 3 طلاقیں دے دی، تو وہ اماں پہنچ گئیں، کہہ رہی مسجد میں پہنچ گئی، ایک داڑھی والے مل گئے، کوئی حافظ صاحب وغیرہ ہوں گے، حافظ صاحب بچے نے 3 طلاقیں دے دی، انہوں نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، سب ختم ہو جاتا ہے۔ وہ گئی 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا، بہو کو جا کر کہا بھیجو، بھائی ہم نے پوچھ لیا، مولوی صاحب تھے ادھر بھی، سارے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، لے جاؤ بچی کو۔ کئی سال تک زنا ہوتا رہا، پھر انہوں نے پوچھا، پھر ان کو بتایا کہ بھئی 3 طلاق کے بعد تو یہ کفارے کا تصور ہی نہیں ہے، یہ وہ جہالت ہے۔ علم سیکھ لیں، ساری زندگی کے لیے امن رہے گا۔ کیا بات ہم کریں۔ دوسرا ایک مسئلہ پوچھا تھا کہ افطار کی دعا یہ روزہ کھولنے سے پہلے پڑھی جائے گی یا روزہ کھولنے کے بعد؟ دیکھیں یہ بھی ہم بارہا بتا چکے ہیں کہ یہ اکثر ہمارے جو ٹی وی چینلز کے اوپر لکھا ہوتا ہے روزہ کھولنے کی دعا، اسے کاش ہم لوگ تبدیل کر کے کہیں روزے کے کھولنے کے بعد کی دعا، کیونکہ سنت کریمہ یہ ہے کہ پہلے روزہ کھولا جائے اور اس کے بعد دعا پڑھی جائے، کیونکہ جو دعا کے کلمات ہیں انہی سے آپ دیکھ لیں، اللہم انی لک صمت، اے اللہ بے شک میں نے تیرے لیے روزہ رکھا۔ یہ کب بات صحیح ہوگی؟ جب پہلے رکھا، یا ابھی رکھ رہا ہوں یا چل رہا ہو تب ہم کہیں گے وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، اور میں تجھ پر ایمان لایا، یہ بات بھی اسی وقت درست ہوگی جب پہلے ایمان لا چکے ہوں۔ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، اور میں نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا، یہ بھی اسی وقت بات صحیح ہوگی جب پہلے آپ بھروسہ کر چکے ہوں۔ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، اور تیرے دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا، یہ بات کب صحیح ہوگی؟ جب پہلے افطار کر چکے ہوں گے۔ تو اکثر ایسی ہوتا ہے ہم پہلے دعا پڑھتے ہیں پھر کھجور کھاتے ہیں، گناہ تو نہیں ہے لیکن بہرحال سنت بھی نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ پہلے افطار کریں، اس کے بعد دعا پڑھیں۔ کالر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب۔ حضرت میرے بڑے بھائی کا لاسٹ سے انتقال ہوا تھا، تو جس وقت ان کی طبیعت خراب تھی اور ہاسپٹل لے کے جا رہے تھے صبح فجر میں، تو گھر ان کی مسز نے اور میری مسز نے روزہ رکھ لیا تھا،
تو بیٹے نے جاتے ہوئے ان دونوں کا روزہ کھلوا دیا تھا کہ آپ روزہ کھول لیں. اچھا تو کیا ہم کو ان روزوں کی کیا کرنی ہوگی؟ قضا جو ہے اس کی قضا کرنی ہوگی، کیا کرنا ہوگا؟ ٹھیک ہے، پوچھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں. جی مفتی صاحب. دیکھیں جس کی طبیعت خراب تھی اس کو روزہ توڑوایا تھا. جی روزہ کھلوا دیا وہ کہہ رہے ہیں. ہاں اگر تو دیکھیں جن کی طبیعت خراب ہوئی تھی ان کا روزہ کھلوایا اس وجہ سے کہ طبیعت زیادہ بگڑ رہی تھی تو روزہ تو ٹوٹے گا، بعد میں صرف قضا کرنی ہوگی. اور اگر تیمار داروں کا بھی روزہ توڑوا دیا کہ آپ لوگ ساتھ جا رہے ہیں آپ بھی روزہ توڑ دیں، ہاں تو پھر یہ ایسی سچویشن نظر آ رہی ہے. پھر تو یہ جائز نہیں ہوگا کیونکہ اتنی کوئی مشقت نہیں ہوتی ہاسپٹلس کے اندر، آدمی روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کو چلا سکتا ہے. اس صورت میں پھر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی. اور کفارے میں 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے. یہ قضا کا روزہ چاہے علیحدہ رکھ لیں لیکن 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے. اگر مرد ان میں سے ایک بھی روزہ درمیان میں چھوڑ دے گا تو نئے سرے سے گنتی شروع ہوگی. جبکہ خواتین کے لیے آسانی ہے کہ اگر بیچ میں ایام حیض آ جاتے ہیں، وہ گیپ آ جاتا ہے تو وہ سابقہ تعداد سے ہی کنٹینیو کریں گے، ان کو دوبارہ رکھنے کی حاجت نہیں. اور صلاۃ التسبیح کا جب چاہے پڑھ لیں، جب نوافل مکروہ نہیں ہے اس وقت پڑھ لیں، لیکن ظہر سے پہلے پڑھنا، زوال کا وقت ختم ہو جائے اور ظہر سے پہلے، یہ افضل ہوتی ہے. اور اس کا طویل طریقہ ہے، وہ اس میں تسبیح ہوتی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پہلے تکبیر لگائیں، ثنا پڑھیں، پھر 15 مرتبہ اس کو پڑھیں، پھر الحم شریف، پھر سورت، اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں. اس طرح پھر رکوع میں جا کے 10 مرتبہ، پھر رکوع سے کھڑے ہو کے 10 مرتبہ، ایک سجدے میں 10 مرتبہ، پھر اٹھ کر 10 مرتبہ، پھر جائیں اندر 10 مرتبہ. اس طرح ایک رکعت میں تقریباً یہ 75 بار ہو جائے گی اور کل 300 بار اس طرح پڑھنی ہوتی ہے. تمام رکعتوں میں اسی طرح ترتیب رکھیں اور وہ 4 رکعت پڑھیں گے، 4 رکعت کی نفل کی نیت کر کے ادا کریں.